خان کی زندگی، خان کا ایک بال بھی بیکا ہوتا ہے تو لوگ 9 مئی کو بھول جائیں گے. لوگ یاد رکھیں خان اس قوم کا مستقبل ہے اور ہم خان کی لائف کو کوئی بھی اگر تھریٹ ہوتا ہے تو ہم ٹوتھ اینڈ نیل اس کو فائٹ کریں. سر مریم کو آپ سے کیا خطرہ ہے کہ وہ آپ کو ٹارگٹ کلنگ میں جو ہے وہ فی الحال تو میں اس پہ مزید روشنی نہیں ڈال سکتا ہوں. یہ ایک الزام ہے شہادت کی بنیاد پہ جو ان کا نام سامنے آیا ہے. تفتیشی ادارے دیکھ لیں کہ کیا یہ جو ایویڈنس ہے یہ سچی ہے جھوٹی ہے اور کیا اس کے پیچھے کوئی سبسٹنس ہے یا نہیں ہے. شکریہ. میرا خیال ہے میں وکیل ہوں اور تفتیش کو جس نیچ پہ یہ لے جانا چاہیں میرے پاس ہانیسٹ ایماندارانہ تفتیش کرانے کے لیے عدالتی فورم موجود ہے. اچھا سر، ابھی اسپیکر قومی اسمبلی سے میری بات ہوئی، وہ جو اپوزیشن رہنماؤں کی تقاریر بند کرنے سے متعلق اچکزئی صاحب کی تقریر بند کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ یہ اینٹی پاکستان اور اینٹی اسٹیٹ جو تقاریر ہیں میں نہیں ہونے دوں گا، اگر دوبارہ ہوئی تو میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا. تو انہوں نے تو اینٹی اسٹیٹ قرار دے دی ہے اچکزئی صاحب کی تقریر اور ان سب کو. محترم اسپیکر صاحب جو ہیں ان کو اپنے بیان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اس ایوان میں اگر حق بات بولنا، سچ بات بولنا وہ اس طرح تعبیر ہو کہ اس کو اینٹی اسٹیٹ کا ٹپا لگا دیا جائے تو پھر تو کوئی بھی دل کی بات کہی نہیں سکتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوان کے اندر کرفیو لاگو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، ممبران نیشنل اسمبلی کے حوالے سے اس طرح کا بلینکٹ سٹیٹمنٹ دینا کہ کوئی بول نہیں پائے گا، میرے خیال میں یہ ایوان کی توہین ہے. اسپیکر صاحب جو ہیں اس کو ایسے بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے. اچکزئی صاحب ہو، وہ اینٹی اسٹیٹ کب سے ہو گئے؟ ابھی تک تو یہ اچکزئی صاحب ان کا ساتھی تھا، پی ڈی ایم کا حصہ تھے. جب ان کی سیاسی رائے علیحدہ ہو گئی ہے تو آپ نے ان پہ اینٹی اسٹیٹ کا ٹپا لگا دیا. بڑے افسوس کی بات. مروت صاحب، یہ جو اڈیالہ جیل سے 3 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میری جو سکس سینس ہے، کیونکہ میں کرائمز، کرمنل کیسز، ٹیررزم، دہشت گردی، خود دہشت گردی کا شکار بھی رہا ہوں اور ساری زندگی انہی فوجداری کیسز میں، دہشت گردی کی کیسز میں ہینڈل کرتے ہوئے گزری ہے. میری چٹھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شوشہ قصدن چھوڑا گیا ہے تاکہ مینٹلی قوم کو الرٹ کیا جا سکے کہ خان کو خطرات ہیں افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں سے، تاکہ اگر کوئی دوسری واردات ہوتی ہے تو اس واردات کو جو ہے جواز بنایا جا سکے. اگر یہ جو تفتیش ہے اس کیس کی ابھی تک کوئی ہمارے ساتھ اپڈیٹ شیئر نہیں کی گئی ہے. اگر ان کا خیال یہ ہے کہ اب یہ بات کسی پاری نہ بن جائے گی اور جب دوسری واردات ہوگی خدا نخواستہ، یہ میں اپنی چٹھی کی بات بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں، تو اس وقت اس کا حوالہ دیا جائے گا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان کی زندگی اور خان کی سلامتی پاکستان کی سلامتی اور سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے. اور خان آج اڈیالہ جیل میں نظر بند ہے اور ان اوقات میں نقشوں کا برآمد ہونا، ایکسپلوسیوز کا برآمد ہونا اور یہ اسٹریٹجی تیار ہونا، میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ پہلی قسط ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ دوسری یا تیسری قسط آئے گی تو ان کو سٹاپ کرنا چاہیے. خان کی زندگی، خان کا ایک بال بھی بیکا ہوتا ہے تو لوگ 9 مئی کو بھول جائیں گے. لوگ یاد رکھیں خان اس قوم کا مستقبل ہے اور ہم خان کی لائف کو کوئی بھی اگر تھریٹ ہوتا ہے
तो हम टूथ एंड नेल इसको फाइट करेंगे। सर मरियम को आपसे क्या खतरा है कि वो आपको टारगेट किलिंग में जो है वो कत्ल? फिलहाल तो मैं इस पे मजीद रोशनी नहीं डाल सकता हूँ। ये एक इल्जाम है शहादत की बुनियाद पे जो उनका नाम सामने आया है। तफ्तीशी अदारे देख लें कि क्या ये जो एविडेंस है ये सच्ची है झूठी है और क्या इसके पीछे कोई सब्सटेंस है या नहीं है। शुक्रिया। आगे मैडम आगे ले जाइए, आगे मैडम प्लीज आगे हो जाए। बताइए जेल सुपरिटेंडेंट ज्यादा मजबूत है। आजकल अदालत हो और पार्लियामान के अलावा बाकी सारे पटवारी भी ज्यादा हमसे मजबूत है। ठीक है ना जी। ये जो अंदर तकारीर होती हैं कि पार्लियामान का एक तकद्दुस है और जिस धरती पे और जिस मुल्क में और जिस रियासत में कानून की हुक्मरानी न हो, कानून की हुक्मरानी ये है कि पीपल गो बाय द बुक, जो कानून कहता है उसके मुताबिक लोग और अवाम और इदारे चलते हैं। यहाँ पे मेरी मर्जी है तो मान लिया, मेरी मर्जी नहीं है या हाकिम कहता है कि न मानो तो हम नहीं मानते। जरदारी का दौर कैसा देख रहे हैं आप? देंगे हाँ जी, जरदारी साहब आज सदर बन रहे, क्या पैगाम देंगे? सरदारी साहब एक जेली मैंडेट पे, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बने हैं जेली मैंडेट पे वजीर आजम, पूरे मुल्क को पता है। सर आप वोट देंगे सर आरिफ अलवी साहब को किसको? कहाँ देख रहे हैं? सदर साहब को? किसको वोट दे रहे हैं? अच्छा, जई साहब को हम वोट दे रहे हैं, इसमें कोई शक की बात होनी चाहिए। आरिफ अलवी का दौर कैसा देख रहे हैं आप? जो कहते हैं ना तम्मत बिल खैर, तो इख्तिताम पजीर हो गया, अल्लाह उसे खुश रखे। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ